الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، مسند انصاف پر تشریف فرما حضرات منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب طلبہ ساتھیوں، آج میں اس مختصر سے وقت میں اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، باقی صحابہ مرید پیغمبر ہیں اور عمر مراد پیغمبر ہے۔ سامعین مکرم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں پاک پیغمبر بیت اللہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جن کی تشریف آوری پر مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں، جن کو والیان تخت و تاج بھی دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، جنہیں پیغمبر علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میں نے رضوان جنت سے پوچھا لمن ھذا، یہ شاندار محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا لفتى من قریش، ایک قریشی نوجوان کا، فظننت انہ لی، مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے، فذهبت لادخلہ، میں اس میں جانے لگا تو رضوان جنت نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ جی ہاں، یہ وہ عمر ہے جو فرتے جلال میں زمین پر ٹھوکر مارے تو زلزلے سے کانپتی ہوئی زمین پر سکون ہو جائے، جو ہواؤں کو حکم کرے تو میلوں دور لشکر اسلام آپ کی آواز سننے لگے، جو دریاؤں کو خط لکھے تو پانی کی موجیں بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ فاروق اعظم کی اسی کرامت اور کارنامے کو دیکھ کے شاعر اسلام نے کہا تھا زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، اور یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، اور جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، 27 ذی الحجہ کو اسلام کے نور دیدہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر نماز فجر پڑھا رہے ہیں کہ اتنے میں ابو لؤلؤ فروز مجوسی زہر آلود خنجر سے 6 بار کرتا ہے، جس سے اسلام کا مایہ ناز فرزند ارجمن زمین پر گائل ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کر مسلم چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ زمین پر گرنے سے قبل اس بدلے جلیل نے عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کا اشارہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مقتدی اور پیشوا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا آج خاک و خون میں لہو لہان زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی امانت میں خلل برداشت نہیں، اور مسند پیغمبری سے ہٹانے والوں کو فاروق اعظم زبان حال سے یہ پیغام دے رہے ہیں ظالموں، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق میں سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ ارباب المدانش، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نام عمر کی ہیبت امریکی طاغوت کے فرزندوں پر طاری ہے۔ وہ آج بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں افغانستان میں عمر کے ماننے والوں کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے، انہیں آج بھی اپنے ایوانوں میں عمر کے درے کی دمک، تلوار کی چمک اور قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ لیکن دوسری جانب عالم اسلام پر مسلسل سنگ باری کی جا رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے عدل و
انصاف پر مبنی نظام سیدنا فاروق اعظم اس ملک میں نافذ کیا جائے، اور فاروق اعظم کی عزت و ناموس، تقدس اور دفاع کے لیے مجھ اور آپ کو اس ذہن بقول امیر عظیمت اس ذہن کے ساتھ میدان عمل میں اترنا ہوگا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔